والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. ایک دفعہ مل کے پڑھیں. میں نے آپ کو مزاج کو دیکھ کر موضوع بدل لیا ہے سوچ کے. میں زیادہ دیر میں نہیں بولوں گا. پڑھیں ذرا ایک دفعہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. میں کوئی اور گفتگو کرنا چاہتا تھا اور تیاری بھی ہوئی تھی لیکن میرے خیال میں آپ کافی تھکے ہوئے ہیں. میں چند منٹ کوئی اور گفتگو کر دیتا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا جب ہم نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس بیت کو اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کا گہوارہ بنایا. میرے خیال میں اتنی کر سکوں گا. گفتگو بس اسی طرح اکتفا کر لیں گے. اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے امن کا گہوارہ اور مرکز بنایا ہے. بس تھوڑا سا آپ کے چہروں کی مجھے اگر وہ سپورٹ مل گئی. میں سبحان اللہ کہلانے والا نہیں. اب یہ سنانا شروع کر دوں کہ سبحان اللہ آپ کو کہتا ہے ایڈا لمحہ درخت ہوئے گا تو گھوڑا بھجے گا تو تھک جائے گا بھج کے. وہ گلاں کوئی نہیں روز سنتے ہو. سامعین مکرم، مرکز کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. مرکز کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کا سنٹر پوائنٹ ہوتا ہے یا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. مرکز نقطہ آغاز بھی ہو سکتا ہے اور مرکز سنٹر بھی ہو سکتا ہے جس کے ارد گرد اس چیز کی پوری لائف گھومتی ہے.
یا تو یہ ہوتا ہے کہ مرکز وہ نقطہ آغاز ہوتا ہے کہ ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے اور اختتام بھی اسی پر ہوتا ہے. بہت اچھے. یا پھر یہ ہوتا ہے وہ ایسا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب تک اس سینٹر پوائنٹ کے ساتھ تعلق رہے تب تک زاویہ ٹھیک رہتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب دائرہ کھینچتے ہیں نا، دائرہ کھینچتے ہیں، پرکار سینٹر میں رکھتے ہیں، دائرہ چاروں طرف سے 90 کا تب رہتا ہے جب تک وہ اس کا تعلق مرکز کے ساتھ رہے. تب تک وہ 30 یا 60 کا نہیں ہو سکتا، 90 کا رہتا ہے. جہاں سے آپ اسے دیکھیں مرکز پہ رکھ کے اگر وہ لکیر صحیح کھینچی گئی ہوگی، دائرہ صحیح کھینچا ہوگا تو ہر طرف سے سیدھا 90 کا ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے مرکز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہ مرکز اللہ کا گھر بھی ہے، مگر اس سے بڑھ کر کائنات انسانی کے لیے مرکز انسان ہی ہے. اب اس کو بھی زیادہ کھولا جائے تو بہت سارے موضوعات اس سے نکلیں گے. انسان خود بھی اپنا مرکز ہوتا ہے مگر اس کے لیے دیر بڑی لگتی ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا حدیث پاک، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس مقام پر پہنچنے کے لیے دیر بڑی لگتی ہے. یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے اور زندگی کے کوئی آخری لمحے میں جا کے نصیب ہوتا ہے. اب میں آپ کو نہ کوئی مشکل مشاہدہ اور تجربہ کی بات سنانا چاہتا ہوں، نہ میرا کوئی اپنا مشاہدہ ہے ایسا مشکل. تو بات ذرا آسان کر لیتے ہیں کہ کسی کو اپنا مرکز بنا لیا جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے. جس طرح کعبہ مرکز ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، صحن کعبہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ شریف کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. جو اشارہ فرما کے خطاب کرتے ہیں کعبہ سے، اے کعبہ تو بے شک اللہ کا گھر ہے، تیری بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، تو روئے زمین کا مرکز ہے، مگر یاد رکھ میری امت کے، صاحبزادہ شمس الدہا صاحب بھی تشریف فرما ہے، میری امت کے گناہگار مومن کی عزت اور آبرو تو اس سے زیادہ درجہ ہے. یہ ولی کی بات نہیں، مومن کی بات ہے. جو گناہگار ہے مگر ہے مومن، اس کی عزت آبرو تو اس سے زیادہ مقام رکھتی ہے، تو اس سے زیادہ عزیز ہے. بہت سارے پرانے دور کے لوگ بیٹھے ہیں، پرانے گھروں میں چکیاں لگی ہوتی تھی، یہ پڑ والی، ایک پڑ نیچے ہوتا ہے، ایک پڑ اس کے اوپر ہوتا ہے. اب آج تو میں آسان باتیں کروں گا آپ سے، چلیں آج آپ خوش ہو جائیں. ایک پڑ بڑا بھاری بھرکم ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، ایک پڑ اوپر ہوتا ہے، اور درمیان میں ایک کلی ہوتی ہے جسے مرکز کہتے ہیں. اور آپ کے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور بات یہ ہے کہ اس مرکز کو کتب بھی کہتے ہیں. اس مرکز کو کتب بھی کہتے ہیں، تو ہمارا مرکز تو ٹھیک ہے نا پھر. اب
عورتیں دانے پیستی تھیں، آٹا کرتی تھیں دانے ڈال کے گھر میں. اب پرانی ماؤں سے یا پرانے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے یہ بات پوچھیں، چکی چلتی ہے، دانے ڈال دیے جاتے ہیں، منو دانے جو ہیں وہ پیس کر آٹا ہو جاتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان دو پڑوں کے درمیان ان کا وزن اتنا ہوتا ہے، ان کے درمیان اگر کوئی چھوٹا موٹا پتھر بھی آ جائے تو وہ بھی پس جاتا ہے. وہ تھوڑی آگے ہوگا پڑھنا تو میں نہیں جائے گا ایسے رکھتے تو بہت رہا. تیرے گواہ جامع اب درمیان میں ایک مرکز ہوتا ہے، دانے ڈالتے رہتے ہیں، آٹا نکلتا رہتا ہے، کئی دن گزر جائیں. کبھی کبھار جب اس چکی کی صفائی کی باری آئے نا کہ چکی کو صاف کرنا تو اوپر والا پڑ اوپر اٹھایا جائے تو دیکھا جائے کہ منو دانے پیس گئے، مگر چند ایک دانے ایسے ہیں جو اس کلی کے پاس بالکل سلامت پڑے. اب ان سے کوئی پوچھے تو بھائی اس نے تو منو دانے پیس دیے، دو پڑوں کے درمیان جو چیز آئی پس گئی، چھوٹے چھوٹے پتھر پس گئے، تم کیسے سلامت رہے؟ ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی جرات و طاقت میں کوئی گھمنڈ نہیں تھا، بس ایک ہی کام کیا کہ ہم مرکز کے قدموں سے لپٹ گئے. جیسے پیسے تھے مرکز کے قدموں سے لپٹ گئے. آندیاں چلتی رہیں، زمانے میں تغیرات آئے، سردیاں آئیں، گرمیاں آئیں، طوفان چلے، دنیا بدل کے کچھ سے کچھ ہو گئی، مگر ہم نے صرف ایک ہی کام کیا کہ مرکز کو نہیں چھوڑا، اس کے قدموں سے لپٹے رہے. تو مرکز کے قدموں سے لپٹنے پر یہ اجر رہا، یہ اجر ملا، یہ صلہ ملا. اتنے بھاری بھرکم پھوڑ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. مگر شرط یہ ہے اس مرکز کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے. قبلہ سائیں اکثر فرماندے ہوندے سن، میں بھی کئی دفعہ سنیا، کوئی بیعت کرے آن شخص آکے تو پوچھے آج میرے واسطے کی حکم ہے، تو پیرا نے بڑے حکم ہوندے نے، میں کچھ نہیں آکھ سکتا. سائیں کوئی حکم فرماندے سن، یہ ٹائم لبی نہ تو جمعہ آکے دربار شریف تے پڑھ گیا. بس یہ فرماندے سن تے نال فرماندے سن بھی پتر جیڑا پانی ہوندا ہے نا وہ جے چلدا رہے تے قابل استعمال رہندا ہے، تے جے رک جاوے تو اسے بدبو پہ جاندی ہے. یہ چھپڑ کا پانی آپ نے دیکھا ہے، وہ جانور بھی نہیں پیتے. چھپڑ کا پانی جو ہے وہ بو کیوں پڑ جاتی ہے، جانور بھی نہیں پیتے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے وہ محبوب کی گلیوں کا طواف نہیں کیا، وہ چلتا پھرتا نہیں ہے، بس آتا جاتا رہے نا بندہ تو پھر وہ مرکز سے صفائی ہوتی رہتی ہے. میں آگے چل کر اس پر دو چار باتیں عرض کروں گا. اب اگر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی وہ ہوائے زمانہ لگ جائے تو پھر یہ بھول جاتا ہے کہ مرکز کیا ہے. وہ اپنا بھاری بھرکم وزن سامنے آ جاتا ہے اور مرکز چھوٹا سا نظر آتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میں بس اس سے زیادہ نہیں کروں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. اپنا آپ بڑا نظر آتا ہے اور مرکز چھوٹا سا نظر آتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو کوئی اس کلی کو درمیان سے کھینچ لے، اب ڈالے دانے
اور چلائے چکی کو، تو وہی چکی جو منو دانے پیستی ہے اب مٹھی بھر دانے اس کا منہ چڑھاتے ہیں۔ یہ تو آپ کے تجربے کی بات ہے، سمجھانے والی بات نہیں۔ اور ایسا پھر ہو جاتا ہے کہ اوپر والا پڑ کہیں، نیچے والا پڑ کہیں۔ اب جا کے اسے پتا چلتا ہے کہ مرکز بظاہر میں چھوٹا سمجھتا تھا، ہائے ہائے ہائے، یہ بات سمجھاتے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، میں مرکز کو چھوٹا سا سمجھتا تھا، مگر کیا کمال تھا کہ اس نے میرے اتنے بھاری بھرکم وجود کو کنٹرول کر رکھا۔ آپ کبھی ساحل سمندر، کوئی کراچی گیا ہو ساحل سمندر کی سیر کے لیے، وہاں یہ تجربہ ہو سکتا ہے، میں بھی ایک دفعہ ہی گیا ہوں، وہ ایک چھل اٹھتی ہے، طوفان اٹھتا ہے پانی کا، اور اتنے زور سے اٹھتا ہے کہ اس کے ایریے میں جتنی چیزیں آ جائیں انہیں اپنے اندر سمیٹ کے لے جاتا ہے۔ پاور اتنی ہوتی ہے بظاہر، مگر کبھی سوچا ہے کہ وہ ایک ایک قطرہ اکٹھا کر کے بنا؟ اب قطرات جب جمع ہوتے ہیں نا، ایک طغیانی آتی ہے، چھل اٹھتی ہے، اپنی طاقت کو دیکھتے ہیں سارے قطرات۔ میں گل کر لوں گا اجازت ہے، اے پیر او سلمان نے کام سارا اسی کرنا ہے تو ویلا بیٹھا ہوں ہے، بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ سارا تے اسی کرنے، 1500 بندہ جا کے کام کرتا ہے، تے دا کیڑا کام ہے؟ موجے چیک ہیں نہیں، وہ پانی سے چھل اٹھتی ہے، پھر قطرات بنتے ہیں، جو جمع ہو کے دریا بنا تھا، سمندر بنا تھا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، جب ہوا میں اٹھتے ہیں کچھ ساحل سمندر پہ گرتے ہیں، کچھ واپس سمندر میں گرتے ہیں، جو مرکز کی طرف لوٹ آتے ہیں انہیں پھر وجود مل جاتا ہے، اور جو مرکز سے الگ ہو کر ساحل میں گرتے ہیں وہ اپنا وجود ختم کر بیٹھتے ہیں۔ ایک صورت ہوتی ہے، پھول جب ٹہنی پہ لگتا ہے اب ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بچے پڑھتے ہیں مگر سمجھا کبھی نہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اب پھول پہ شباب آتا ہے، حسن ہے، شباب ہے، خوشبو ہے، گزرنے والے کو معطر کر دیتی ہے، اس کا حسن کھینچتا ہے، خوشبو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ کوئی آ کے کہہ دے کہ یہ تو روکھی سوکھی ٹہنی ہے، حسن تو سارا تیرا ہے، وہ خوشبو تو ساری تیری ہے، اس میں ٹہنی کا کیا کمال ہے؟ وہ آدھی سوکھی آدھی سبزہ ہے۔ پھول یہ بھول جاتا ہے کہ ٹہنی اپنے خون سے میری آبیاری کرتی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کو توڑتا ہے کوئی، کسی کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، تم بڑا پیر ہو گیا، چھڑ پینا اپنے توڑ کے لے جاتا ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے کہ تجھے گلے کا ہار بنایا جائے گا، تجھے گلدان میں رکھا جائے گا۔ صبح کے وقت گلے کا ہار بنتا ہے،
شام کے وقت کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑا ہوتا ہے، وہ جو اس کی خوشبو ہوتی ہے نا، شباب ہوتا ہے، وہ اتنا جلدی ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ٹہنی سے کٹ جاتا ہے۔ اب یہ دنیا تو بڑی خود غرض ہے، اپنا مقصد نکالنے کے لیے اسے مرکز سے جدا کر دیتی ہے۔ وہی جو کبھی گلے کا ہار ہوتا ہے، شام کو وہ شخص سے پاؤں سے روند کے گزرتا ہے۔ مرنا سب نے ہے، یہ ایک دنیا فانی ہے، وہ مر کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھول جو ہوتا ہے، جو ٹہنی سے نہیں کٹتا ہوتا ہے، وہ بھی فنا ہے، مگر ایسے نہیں کہ اکٹھا ہی سارا مرجھا جائے، ایک ایک پتی گرتی ہے۔ یوں سمجھ لے اسے بظاہر بھی ختم ہونے میں بڑی دیر لگتی ہے، کیونکہ ایک ایک پتی گرتی ہے، مگر کمال یہ ہے کہ جو نے مرکز کو اس نے نہیں چھوڑا، جو پتی گرتی ہے مرکز کے قدموں پہ گرتی ہے، اس کی جو پتی گرتی ہے مرکز کے قدموں پہ گرتی ہے، بلاخر ایک ایک پتی کر کے، توجہ ہے نا، پھول ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ جو ڈنڈی ہوتی ہے نا جس پہ پتیاں لگتی ہیں وہ کھڑی رہتی ہے، اور اس کا باقی رہنا آنے والے کو پیغام دیتا ہے کہ میں نے مرکز کو نہیں چھوڑا، میں مرا بھی ہوں تو مرکز کے قدموں پہ مرا ہوں۔ اور اس ڈنڈی کی بقا آنے والے کو پیغام دیتی ہے کہ جو مرکز سے لپٹا رہے اس کا دربار بنتا ہے۔ نا ڈنڈی کھڑی ہے اس کی سبحان اللہ، اس کا دربار بنتا ہے، اور جو کٹ کے مرکز سے الگ ہو جائے فنا ہو جاتی ہے۔ قبلہ صاحبزادہ شمس الدعا صاحب نے میری اور تصحیح فرمائی ہے، فرمایا اسی ڈنڈی سے پھر بیج نکلتا ہے، اور بیج پھر گرتا ہے، پھر پودا اٹھتا ہے۔ مرکز سے جڑا رہے تو فیض آگے چلتا رہتا ہے، وہ خود ایک دن مرکز بن جاتا ہے، وہ خود ایک دن مرکز بن جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ فنا بھی ہو تو محبوب کے قدموں پہ فنا ہے۔ لیکن میں نے وہ مثال عرض کی، یہ بھی اسی طرح کی مثال ہے، وہ جو دریا سے قطرات اٹھتے ہیں، ایک چھل اٹھتی ہے سمندر سے، اب جو مرکز سے دور ہو جاتے ہیں ساحل پہ گرتے ہیں وہ فنا ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں فنا ہو جاتے ہیں، مگر جو پلٹ کے مرکز کی طرف آ جاتے ہیں انہیں بقا مل جاتی ہے، وہ باقی رہتے ہیں۔ یہ بھول کبھی نہ ہو کہ مرکز بھول جائے بندہ۔ اللہ اکبر۔ اکبر کا واقعہ ہے، یہ اکبر بادشاہ کا۔ اب مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے جب یہ پڑھا کہ وہ حضرت سرمد سرمست کا مرید تھا، عقیدت مند تھا۔ اب ہوا ایسا کہ وہ جب بادشاہ بنا تھا تو پتہ نہیں کتنی گردنیں کاٹ کے بنا تھا، کتنی خون کی نہریں بہا کے بنا تھا،
ایک دن بازار سے گزرا تو حضرت سرمد سرمست کہا سائیں میری عقیدت تو ہے مگر مسئلہ بڑا ہے، میں آپ کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا میری وجہ سے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا جی لوگ کہتے ہیں تو بادشاہ ہے اور تیرے پیر کا یہ حال ہے، ہائے ہائے ہائے، سارا ننگا، پاؤں ننگے، پھٹا ہوا لباس، عورتیں گزرتی ہیں، چوک میں بیٹھا ہوا ہے، ہائے ہائے، اسے اپنا ہی شعور کوئی نہیں، چنگا پیر پڑے۔ تو حضرت سرمد سرمست جو ہے وہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر مسکرایا، فرمایا اچھا یار اگر یہ میری وجہ تو تینوں لوگ تانے دیں نہ، تو بادشاہ ہویا نا، اچھا پھر جا تو میرا چوگا چوک کے لیا، کرتا چوک کے لیا، آج تو بعد میں نے تو کسی گلیے سے نہیں دیکھے گا بنانا۔ اورنگزیب عالمگیر کا تھا، میں اکبر کہنا تھا، اورنگزیب عالمگیر کا تھا، وہ بھائیوں کو قتل کر کے بنا تھا بادشاہ۔ اب اورنگزیب عالمگیر گیا قمیض اٹھانے، ہے توجہ، یوں اٹھائی، ہائے ہائے ہائے، ہوں سیانہ اتنا ہو گیا سی نا کہ اپنے تئیں پیر دا سطر ڈانپ رہا سی، سمجھو ایڈا سیانہ ہو گیا سی کہ وہ پیر دا سطر ڈانپ رہا سی۔ وہ قمیض اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے نیچے سارے بھائیوں کی وہ گردنیں بہ رہی ہیں خون، ڈر گیا، نیچے رکھ دیا، تھوڑی دیر حیران کھڑا رہا، پھر حضرت سرمد سرمست کے پاس آیا، بولوے دے پیسنوں ہسے اور فرمایا لے آیا نہیں کہ دیر بڑی لائی ہے۔ اب جملہ سنیے گا، لے آیا نہیں کہ دیر بڑی لائی ہے، کہنے لگا حضور کملا سانو، وہ میں نے قمیض اٹھانا چاہا تو نیچے سے میرے اپنے عیب ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت سرمد سرمست جو ہیں وہ کیفیت میں آ گئے، فرمایا شو دے آ، میں کہ تیرے عیب لکان واسطے اپنے آپ کو برہنہ کر چھوڑے، تو میرے عیب لکان دا پھر، میں نے تیرے عیب چھپانے کے لیے اپنے آپ کو بازار میں برہنہ کر دیا۔ بندہ لینے والا ہو نا، وہ بانڈا سیدھا ہوئے نا، کدی انجی بھی نہیں پائے جاندہ ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بیمار ہو گئے، یہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے، ذرا سنیں گے۔ بیمار ہو گئے، اب بہت علاج ہوئے، طبیب آئے، ایمن یہ کیفیت طاری ہوگی کہ بے ہوشی کسی کیفیت ہے، سکر کی کیفیت ہے۔ کسی نے کہا کہ وہاں ایک ہندو رہتا ہے اور اس کے پاس ایک فن ہے، اتنا ماہر طبیب ہے کہ وہ دوائی کوئی نہیں دیتا، یوں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور وہ بیماری اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ تو مدہوشی کی کیفیت میں تھے، مریدوں نے چارپائی اٹھائی، لے کے چل پڑے، وہ بھی ایسے ہندو کے پاس لے گئے، اس نے یوں دیکھا، پتہ نہیں کتنے دنوں سے مدہوشی کی کیفیت میں تھے، حضرت نظام الدین اولیاء اٹھ کے بیٹھ گئے، تندرست ہو گئے، کہا لگی لذت علیہ سننا نہیں، فرمایا مجھے کہاں اٹھا کے تم لائے؟ انہاں کہ حضور طبیعت ٹھیک نہیں سی جیسی، بڑے پریشان سان، تو سنے ہیں بھئی یہ جنہوں بیدہ ہے نا، بیماری اپنے اندر کھیچ رہا ہے، تو بندہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ فرمایا اچھا اگر میں آئی گیا ہوں تو اب خالی تو نہیں نہ جاؤں گا،
بڑی خوبصورت بات ہے. آیا ہوں تو اب خالی تو نہیں نہ جاؤں گا, کوئی نشانی اپنی چھوڑ کے جاؤں گا. اچھا اب اس طبیب سے پوچھا میاں اب دیکھیں اولیاء کا طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ فرمایا میاں یہ ہنر تو نے کہاں سے لیا ہے کہ تو دوائی تو دیتا کوئی نہیں, غیر مسلم ہے, خدا کو مانتا نہیں, یا تو ولی ہے, اب یہ تو بیماری دیکھنے سے اپنے اندر کیسے کھینچ لیتا ہے؟ توجہ ہے نا. اس نے کہا جی میں نے ساری زندگی ایک ہی کام کیا ہے. میں کیا کیا ہے تو نے؟ اس نے کہا جی میں نے ساری زندگی اپنے نفس کی مخالفت کی ہے, جو مجھے نفس نے کہا ہے وہ میں نے نہیں. توجہ ہے نا. اب کتنا پیارا انداز ہے صلحاء کی تبلیغ کا. فرمایا اچھا ساری زندگی تو نفس کی مخالفت کی تھی ہے؟ انہیں کہا ساری زندگی نفس کی مخالفت کی تھی ہے, میرا ریکارڈ ہے میں نے کبھی نفس کی نہیں مانی. میں ہوں کوئی گل میں کر چھتا تو پھر بھی نفس کی مخالفت کرے گا نا, اپنا ریکارڈ توڑے گا تو نہیں. انہیں آخیا جی بالکل. فرمایا اگر میں تجھے کہوں کہ کلمہ پڑھ لے تو تیرا نفس تجھے کیا کہے گا؟ میں اگر تجھے کہوں کہ تو کلمہ پڑھ لے تو تیرا نفس تجھے کیا کہے گا؟ اس نے کہا جی نفس تو منع کرے گا. میں اللہ کے بندے اب زندگی کا ریکارڈ خراب نہ کر, ساری زندگی تو نے نفس کی مخالفت کی ہے, اب نفس کی مان لی تو تیرا تو ساری زندگی کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. اس نے کہا جی نہیں ٹوٹن دینا ہوں, تم آج بھی ہے. کلمہ پڑھ لیا. مریدوں نے کہا جی حضرت بڑی عجیب بات ہے, کیا کرنے آئے تھے اور کیا ہو گیا؟ فرمایا یار کوئی بندہ فقیر کے پاس چلا جائے نا تو وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا. کوئی بندہ فقیر کے پاس چلا جائے, میاں صاحب نے سونی گل کی میں شعر اکثر یاد رہتا ہے. مالا والے سخی نہیں ہوندے, مالا والے سخیاں مال نہیں ہوندے. پنجابی دا جملہ ہے اور اتنی کمال گل میاں صاحب کی تھی ہے. وہ فرمایا جیڑا گھر جوڑ کے رکھے نا وہ سخی نہیں ہوندا, جیڑا سخی ہوگا وہ گھر کچھ نہیں ہوندا. مالا والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں مال نہیں ہوندا. پر یاد رکھو اتھے 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 دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوتا. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اب یہ لوگ تو بڑے سخی ہوتے ہیں نا یار. میں گل ختم کر لیا ہوں گا, میں خود چاہ سا گئی گیا. اور فرمایا چلے ہو کوئی اگر فقیر کے پاس آ جائے تو وہ خالی دامن نہیں جاتا. بڑے تعجب کی بات ہے فقیر کسی کے گھر آ جائے اور اسے خالی چھوڑ کے چلا جائے. فقیر خود کسی کے گھر آ جائے اور وہ محروم رہے, یہ کیسا تعجب ہوا؟ یہ جو ہے تاثیر یہ قبلہ صرف فقراء کی زبان میں. میں نے حضور غوث اعظم کا ایک واقعہ پڑھا اور مجھے وہ اتنی ایک عجیب سی کیفیت مجھ پہ تاری نہیں. بس آخری گل سن لو زبان کی تاثیر کیا ہوتی ہے. اجن اللہ تعالیٰ کر کے تم گھنٹہ گل سنا کے چلے گئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تحصیل علم کے بعد واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں نیچے بیٹھتا ہوں اور بیٹا تو اوپر بیٹھ کے لوگوں کو واعظ کرے. بڑی خوبصورت بات ہے.
حضرت شیخ عبد الوہاب مولوی سے پڑھ کے آئے تھے تازہ بڑا لمبا خطاب کیا، اور جب تھک ہار گئے تو دیکھا کسی پہ کوئی اثر نہیں، نیچے اتر آئے، عرض کرنے لگے بابا جی معذرت کیا ہے، آپ کبھی بولتے بھی نہیں ہو، لکھت جاری ہو جاتی ہے، اور میں نے اتنا لمبا چوڑا خطاب کیا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ فرمایا بیٹھ ابھی تجھے سمجھاتا ہوں۔ وہ نیچے اترے ہوئے غوث پاک منبر پر جلوہ گر ہوئے، فرمایا سنو یار، کل رات ہمارے گھر برتن میں دودھ پڑا تھا ٹوکرے کے نیچے، تو بڑی عجیب بات ہے کہ بلی وہ کہیں سے ٹوکرے میں داخل ہو گئی، میری اہلیہ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ سارا دودھ پی کے دھوکہ دے کے چلی گئی، بس اتنی سی بات کی اور آدھا مجمع بے ہوش ہے، آدھے پر کوئی اور کیفیت ہے۔ بلی آئی دھوکہ دے کے دودھ پی کے چلی گئی، بس اتنی بات کی، اور ایک سحرداری ہار گئی بے ہوش کرے۔ شیخ عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بابا جی اب وہ 2 گھنٹے والی گفتگو اور یہ بلی کے دودھ پینے کا واقعہ، یہ بھی کوئی سحر انگیز واقعہ ہے؟ آئے ہائے، وہ کسی نے آکھیا سی نا مولوی صاحب بابا فرید نو ملن گئے، دیکھیا کہ بابا فرید جڑے ہیں انہاں پڑھی بسم اللہ تے دریا وچ پے گئے۔ سورت اخلاص پڑھتے جاتے ہیں، دریا میں وہ ٹخنوں تک پانی ہے، گزرتے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب آکھیا جی کی کیتی جاندے ہو؟ انہوں نے آکھیا بس اللہ دا نام لیا تے بڑے پہ ہاں۔ انہیں آکھیا پھر میں بھی تسبیح پڑھنا تے میں ہی پڑھنا۔ انہیں بھی شروع کر دیا، یا کے پیر رکھے تے پانی پہلے ہی گھٹنے تک آ گیا، تو پڑھتا جاتا تھے، جب گلے تک آیا تو کہتا بابا جی دسی جاؤ، پڑھتا تے میں ہی پہ ہاں۔ حسن والی گل نہیں، پڑھدا تے میں ہی پہ ہاں، پڑھدے تسی نہیں پے ہو، تواڈے گٹیاں نال پانی تے میں ڈوب کے مرن لگا۔ فرق کیا ہے؟ بابا فرید مڑ کر دیکھا، مسکرایا، فرمایا خدا کا نام لینے کے لیے بھی فرید کی زبان چاہیے، ایسے اللہ اللہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا یہ اور مقام اور مرتبے کی بات ہے، جب تو صاحب تکوین ہو جائے گا نا تو پھر بلی کے دودھ کے واقعے سے بھی لوگوں پر سہتاری ہو جائے گا۔ بات ختم کریں، کافی دیر گزر چکی ہے۔ مرکز جو ہوتا ہے اس کی بڑی حیثیت، مرکز جو ہوتا ہے اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ آج تھوڑا سا تعلق جڑا رہے، تھوڑی یاد میں نہیں کہت یاد آ گئی مولانا روم جی تے گل ختم۔ مولانا روم نے مسنوی شریف میں ایک حکایت لکھی ہے، ایک چرواہا ہر روز جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، پھر شام کو ہانک کے واپس لاتا تھا۔ ایک دن ایک بکری جنگل میں رہ گئی، اندھیرا ہو گیا، باقی بکریاں لے کے وہ واپس آ گیا۔ اب ادھر سے بارش اتنی تیز ہوئی کہ کیچڑ ہو گیا، اسے بھیڑیے نے دیکھ لیا۔ اب بھیڑیا بھاگا بکری کے پیچھے، توجہ ہے نا بات سنو، بھیڑیا بھاگا بکری کے پیچھے، بکری نے چھلانگ لگائی، وہ بھی دلدل میں پھنس گئی، یہ چکڑ اتنی پھنس گئی کہ اس سے بھی نہیں نکلا جا رہا۔ پیچھے سے بھیڑیے نے چھلانگ لگائی کو 2-4 فٹ پہ، وہ بھی پھنس گئی۔ اب 2 فٹ 3 فٹ کا فاصلہ ہے، بکری زور لگا رہی ہے بھاگنے کے لیے، نکلنے کے لیے، بھیڑیا زور لگا رہا ہے اسے شکار کرنے کے لیے، مروڑ کے کھائیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بکری ہنس پڑی، بکری ہنس پڑی۔ تو بھیڑیا نے کہا کہ ہنس کیوں رہی ہے؟
اس نے کہا ہے کہ اکیلے سے نہ مجھ سے نکلا جاتا ہے نہ تو نکل سکتا ہنسو نہیں، اکیلے نہ میں نکل سکتی ہوں نہ تو نکل سکتا ہے، مگر ایک تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ ہائے ہائے، اس نے کہا میرا کوئی چرانے والا چرواہا ہے، میرا کوئی مالک ہے، تیرا سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ کل جب سورج طلوع ہوگا نا تو وہ چرواہا اپنی بکریاں سنبھالے گا، ایک کم ہوگی تو وہ مجھے آ کے لے جائے گا، بتا تیرا بھی کوئی چرواہا ہے کہ تجھے کیچڑ سے نکال کے لے جائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان، یہ دنیا ایک دلدل ہے، اور اس میں جب انسان پھنس جاتا ہے، یہ آئینہ قلب جو ہے جب اس پر زنگ آ جاتا ہے، دھندلا ہو جاتا ہے، تو پھر ریگ مار لگانے سے یہ صاف نہیں ہوتا۔ خود ریگ مار لگانے سے، خود ٹکریں مارنے سے یہ صاف نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ جب تک کوئی ایسا آئینہ ساز نہ مل جائے جس نے اپنا آئینہ قلب شفاف رکھا ہو۔ انسان جیسا بھی ہو وہ مرکز سے جڑا رہے، تو بڑی برکتیں ہیں، بڑا حصہ ملتا ہے، وافر حصہ ملتا ہے۔ اور اگر مرکز سے کٹ جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، اور اس میں انسان بڑے پاپڑ بیلتا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ تو فقیر ہے۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں۔ مولانا روم نے بڑی خوبصورت مثالیں بیان فرمائی ہیں، فرمایا لے عثمان یار میں تے میں لگتے ہیں۔ مولانا روم نے دنیا کی مثال بیان فرمائی ہے کہ بندہ جب کپڑا لینے جاتا ہے نا، دکان میں خریدنے جاتا ہے، اس وقت وہ دکانوں میں انہوں نے چراغ دن کو جلائے ہوتے ہیں۔ اب ٹیوب لائٹس آ گئی ہیں، سمجھنا مسئلہ سوکھا ہے۔ اب جب بندہ دکاندار کے پاس کپڑا خریدنے جاتا ہے تو اوپر سے چراغ کی روشنی پڑتی ہے، کپڑے میں بڑی چمک نظر آتی ہے۔ وہ دن کی روشنی میں چراغ جلائے رکھتے ہیں۔ آج کل دیکھیں دکانوں میں کوئی اگر کپڑے والا بیٹھا ہو تو معذرت کے ساتھ میں بات سمجھانے لگا، ٹیوب لائٹس کی ضرورت کیا ہے دن کو؟ یہ صرف آنکھیں دھوکہ کھاتی ہیں۔ بڑی چمک ہوتی ہے کپڑے میں، وہ خرید لیتا ہے، 1000 روپے میٹر ہے، خرید کے دکان سے باہر نکلتا ہے، اب دن کی روشنی میں دیکھتا ہے تو بیڑا ہی سارا خراب ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی اس میں چمک ہوتی ہے، نہ دمک ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی شائننگ ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا یار، آپ تجربہ کر لیں، کپڑے کی ٹیوب کے نیچے اور چمک ہوتی ہے، دن کی روشنی دیکھیں تو وہ چمک نہیں ہوتی۔ مولانا روم فرماتے ہیں بس یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا دار کو ایسے ہی چمکدار نظر آتی ہے، اور جب اس کا آخری وقت آتا ہے، اب جا کے اس میں دنیا کی حقیقت کھلتی ہے، تو اب تو پچھلے دروازے ہی بند کر کے آیا بیٹھا ہے۔ اس لیے مزکی جو ہوتا ہے، مرکز جو ہوتا ہے، آئینہ ساز جو ہوتا ہے، وہ چرواہا جو ہوتا ہے سنبھالنے والا، یہ تجھے کیا خبر کہ وہ اپنا خون رگے خون دے کر تیری حفاظت کرتا ہے۔ قبلہ میں سنے ہیں واقعہ، کتابیں اتنی پڑھیا سامان آ لگے، چلو پھر گلا ہوگی گل ہو کر لیں۔ مائیاں بڑیاں ضعیف العقیدہ ہوندیاں، ایک مائی نا خواجہ شاہ سلیمان قونسوی رحمت اللہ علیہ دی مرید آئی، گئی کئی میری ملی، کوئی توجہ کوئی نہ فرمان، واپس چلی جاوے۔ ایک دیوار ہو آئی تو کفتان ہی بڑا ہوندہ ہے، اور تھن
او زاکیا پیرا میں تا مر گئی ہاں تیرے بوئے تے آکے جتی ٹرٹ گئی پر تینوں تے میری سنجان ہی کوئی تے جے تو ایتھے کائے نہیں سنجان تینوں میری تے میری تینوں اگاں کتے سنجان نہیں تو میں بچانا کتے آپ کو میری یہاں پہچان نہیں تو وہاں کیسے کریں گے؟ خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، فرمایا مائی جڑا ایاڑی ہوندہ ہے نا اپنے ابیت کر لیجیے، ایاڑی جڑا ہوندہ ہے نا وہ لے کے نکلتا ہے نا اپنا چھیڑ کئی ہو ایاڑی بھی نکل آندے پھر جانور جڑے ہوندے نا اکٹھے چلدے رہندے رل جاندے نا اکٹھے چلدے رہندے لیکن وہ ایڈا بولا نہیں ہوندا شامی جلے لے جاون دا ویلا ہوے نا اکٹھے کراؤ اپنی ہم تو چھوڑ کے کھڑ لیں وہ فرمایا مائی اتنی بے صبری کیوں گئی ہو ٹائم تا آن دے تنوں کر لما گا وہ سنان دا ٹائم تے آن دے کافی گفتگو ہو گئی ہے اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مراکز سے ہمیں اخلاص والا رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری بات آپ کو بری نہ لگے، جب بھی آئے نا اے غرضانی پڑھ گھر سٹ کے آیا کر غرضانی پتر کوئی نہیں روزی گاٹے نوکری کا ہی نہیں لگنی پئی ناراض نہ ہونا ایک کم پیر دے نہیں دے نہ مرید دے کام میں بھئی ہوں ایک بار ایک جمعے دے جاوے تا کہ ہوں بڑا اوکھاں پتر کوئی نہیں کہ دوسرے جمعے دے جاوے تا فلان کوئی نہیں فلان کوئی نہیں فلان کوئی نہیں مقصد فوق ہوتا شیخ کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تجھے ایک ایم آف لائف دے زندگی کا عزم دے جیسے زندگی کے عزم پر چل کر اس راستے پر چل کر تو واصل باللہ ہو جائے اور پھر آخر اسرائیل تیری گردن نہ مروڑنے آئے بلکہ صدا کے ساتھ آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے نفس مطمئنہ اب لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ ایک باریک جی گل تے گل ختم یہ راضیۃ مرضیہ کی جو ترتیب ہے کہ تو اس سے راضی ہے وہ تو اس سے راضی ہے۔ اب ترتیب یہ نہیں کہ پہلے بندہ خدا سے راضی ہوتا ہے پہلے خدا بندے سے راضی ہوتا ہے سوری تب بندہ خدا سے راضی، ایسا نہیں، وہ ہمیشہ بندے کی رضا کا منتظر رہتا ہے۔ فقط اتنی سی بات ہے کہ بندہ جب راضی ہو جائے وہ آٹومیٹکلی راضی ہو جائے، وہ آٹومیٹکلی راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی مشہور بات ہے، پوچھا تھا رب سے کہ مولا تو راضی کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا موسیٰ گل ہے سن رہے ہو کہا لینا تو بس میں ختم کرنے لگا میں ختم ہی ستارہ میری آتی بیٹھا چلو پوچھا کہ مولا تو بندے سے راضی کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا موسیٰ ایک میرے کو پوچھنا والی گل آئی میں راضی کی میں ہونا سنتے پہ ایک میرے کو پوچھنا والی گل آئی میں راضی کی میں ہونا ادھر پوچھ اللہ اکبر یہ فتویٰ مجھ سے نہیں لینا، یہ فتویٰ کسی عالم سے نہیں لینا، یہ فتویٰ اس مفتی سے لینا ہے۔ اذا وجدت قلبک راضٍ عنی فاعلم ان اللہ راضٍ عنک۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک جملے میں بات سمجھا دی، موسیٰ یہ کر تیرا دل میرے نال راضی ہے نا تو میں تیرے راضی ہوں، یہ کر
تیرا دل میرے نال راضی ہے نا، جس حال میں چھو میں تو میرے نال راضی ہوں میں، تو پھر میرے کو پوچھن دی کوئی لوڑ میں تیرے نال راضی ہاں یا نہیں. بس اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میں تو اس سے راضی ہوں. وما علیہ الا البلاغ. حضرات محترم ایک اعلان سماعت فرمائیں.